السلام علیکم ناظرین۔ عزل اور کارا کے چند منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10 صحابہ کرام کو بعرض تبلیغ اپنے ہمراہ لے گئے اور راستے میں مقام رجی پر دھوکہ دے کر ان 10 صحابہ میں سے 8 کو شہید کر دیا اور 2 جن کا نام حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ تھا گرفتار کر کے مکہ لے آئے اور قریش کے پاس فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا تاکہ باپ کے بدلے میں قتل کریں۔ چند روز بھوکا پیاسا اپنے گھر میں قید رکھا۔ ایک دن حارث کا بچہ تیز چھری سے کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بچے کو زانوں پر بٹھایا، چھری لے کر رکھ دی اور بچے کو کھلانے لگے۔ جب بچے کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بچہ چھری لے کر اس قیدی کے پاس ہے جسے چند روز سے انہوں نے بے آب و دانہ رکھا تھا تو وہ کانپ اٹھی اور بے اختیار چیخ اٹھی۔ خبیب نے کہا، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ کیا تو نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام عذر کرنا نہیں؟ خاندان حارث نے چند روز کے بعد خبیب اور زید رضی اللہ عنہ دونوں بزرگوں کو حرم کی حد سے باہر لے جا کر باراد قتل پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اسلام چھوڑو تو جان بخشی ہو سکتی ہے۔ دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ جب اسلام ہی نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کریں گے؟ قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی اور نماز پڑھ کر فرمایا کہ دیر تک نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن سوچا کہ دشمن یہ نہ کہیں کہ موت سے ڈر گیا۔ اس کے بعد قاتلوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی پانے سے قبل یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ یعنی اسلام کی حالت میں مجھے کس طرح بھی مارا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ آپ کے قتل کے وقت قریش کے بڑے بڑے سردار تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ایک سردار نے بڑھ کر کہا کہ سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ قتل کیے جاتے نعوذ باللہ اور تم بچ جاتے تو کیا تم اس بات کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سرے پا اس کو ٹھکرائے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید کو بھی شہید کر دیا گیا۔